سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا اس موقع پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جن نعمتوں کو ہمارے لیے جمع فرمایا ہے، ان میں سے ہر نعمت اس قابل ہے کہ زندگی بھر سجدے میں پڑھ کر انسان شکر ادا کرتا رہے تو ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کئی سارے مواقع اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے۔ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، پھر رمضان کے مہینے میں آخری عشر عطا فرمایا، اور آخری عشرے میں بھی 27ویں شب جس میں شب قدر کا احتمال ہے وہ نصیب فرمایا۔ اس سے پہلے 21ویں اور 23ویں اور 25ویں شب بھی ہمیں عطا فرمائی، اور پھر اس رات میں اللہ رب العالمین نے تراویح میں قرآن کریم مکمل پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ تو یہ موقع آج آپ کے لیے تو یقیناً یہ بڑی خوشی کا اور مسرت کا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میرے لیے یہ موقع خوشی کے ساتھ ایک غم کے لیے، اور اس غم کی کیفیت کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس 27ویں شب کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک عرصے تک میرے والد ماجد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اب تک زندگی بھر دامت برکاتہم کہتے تھے، اور اب آج ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ وہ یہیں پر بیٹھ کر بیان فرماتے تھے
اسی لیے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرو. جب نعمت ہاتھ سے نکلتی ہے پھر آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، پھر حسرت کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں. اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کا اور کیا مقام ہوگا اور کیا اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا کہ وہ پیچھے کھڑا ہو اور اس کا بیٹا قرآن کریم تراویح میں سنا رہا ہو. اس خوشی کا اندازہ وہ باپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کی اولاد کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، تاریخ ہے. جب میں ذکر کرنے پر آتا ہوں تو پھر مجھ سے بات نہیں ہو سکتی. کمزور دل کا آدمی ہوں، برداشت نہیں ہوتا. جنہوں نے وہ باغ لگایا ہے اور وہ پودا لگایا کہ جو پودا ان کی زندگی میں ایک ثمر آور درخت بنا، الحمدللہ. اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے لیے ترغیب بھی ہے اس میں. ابھی 3-4 روز پہلے میں نے تو کبھی حساب لگایا نہیں، ہماری والدہ بیچاری وہ بھی اب تک اسی غم میں ہیں اور طبیعت پر بہت زیادہ ان کی طبیعت پر اثر ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں، مختلف عوارضات لاحق ہیں. دعا کی آپ سے سب سے درخواست ہے. ابھی 2-3 دن پہلے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے گھر حضرت سے 1 گھنٹہ ملاقات فرمائی. ابھی حضرت نے بڑی تسلی دی، سمجھایا. تو ہماری والدہ نے حضرت سے کہا کہ الحمدللہ ہمارے اپنے گھر میں، ننیال کی میں بات نہیں کر رہا، اپنے گھر میں، یعنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بہو ملا کر کل 40 کے قریب حافظ ہیں. الحمدللہ. اور جو عالم ہے وہ تو ایک الگ ہے. عورتیں، بڑے بوڑھے، مرد، بچے، چھوٹے. یہ وہ پودا لگایا ہے کہ جس کا پھل انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا. آج ہم بھی کوئی ریڑھی چلا رہے ہوتے، ہم بھی گاڑی کے نیچے بیٹھ کر مکینک بنے گئے ہوتے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں سے، ان کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں اس راستے پر لگا دیا. ہم نے تو کوئی درخواست اللہ تعالیٰ سے نہیں کی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع خوشی کے ساتھ ایک غم کا بھی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، اس پر آدمی راضی ہے، اس پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر ان کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کل بلکہ شاید آج میں جب صبح اٹھا 9:30 بجے، دارالعلوم کے ایک اہم شعبے کے ناظم اور ذمہ داروں کا میرے پاس فون آیا. کہنے لگے کہ میں سحری کو بھی آپ کو فون کر رہا تھا اور آپ فون نہیں اٹھا رہے. میں نے کہا میں نے دیکھ نہیں سکا. تو کہنے لگے کہ میں نے اس لیے آپ کو سحری کا وقت فون کیا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ میں نے رات ان کو خواب میں دیکھا. بہت خوش، بہت خوش. تو مجھ سے پوچھا کہ تم عمرے سے آ گئے؟ ابھی وہ عمرے سے بھی ابھی آئے ہیں. ان کے ساتھ رہے دارالعلوم میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے. کہا تم عمرے سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں آ گیا ہوں.
تو چلے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں، تم جاؤ، میں اب جا رہا ہوں. اور پھر یہ فرمایا، باتیں بتا دی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر دل عجیب سا ہوتا ہے. پھر میرا نام لیا، اور فرمایا کہ محمود سے کہو اس سے کہو کہ کیوں پریشان ہوتا ہے، اور میں تو بہت خوش ہوں. اس سے کہو کہ کیوں پریشان ہو رہا ہے، میں بہت اچھی جگہ پر ہوں، میں بہت خوش ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے اصل کمائی، اور یہ ہے اصل صدقہ جاریہ. آدمی اپنے بیٹوں کو انجینئر بھی بناتا ہے، ڈاکٹر بھی بناتا ہے، پروفیسر بھی بناتا ہے، مختلف شعبہ زندگی میں کاموں پر لگاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں اس کے لیے سہارا ضرور بنتی ہیں، مالی اعتبار سے اس کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن وہ چیز جو مرنے کے بعد اس کے لیے کام آئے اور آخرت میں اس کو ثواب ملتا رہے، وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائے، آدمی اپنے اولاد کو عالم دین بنائے. چلے حافظ قرآن نہیں بن سکے، کوئی بات نہیں، عالم دین بنانا کوئی فرض واجب نہیں، مفتی بنانا کوئی فرض واجب نہیں، لیکن کم از کم ایک عام انسان اپنی اولاد کو دیندار تو بنائے. دیندار بنانا فرض ہے، حافظ قرآن بنانا فرض واجب نہیں، سنت بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک مستحب عمل کہہ سکتے ہیں. عالم بنانا کوئی فرض واجب نہیں، مفتی بنانا کوئی فرض واجب نہیں، لیکن ایک دیندار بننا، ایک صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننا، یہ فرض ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کی اور سننے کی، اور جس طریقے سے آپ حضرات نے قرآن کریم کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ آپ نے قرآن کریم سنا، ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پڑھنے والے پر بھی بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت سکون کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، میرے لیے تو یہ اور زیادہ ایک اعتبار سے خوشی کی بات بھی ہے کہ میری بہت سارے جو ہمارے نمازی ہیں مسجد کے، ان کو معلوم ہوگا میری آنکھ کے 2 آپریشن ہوئے، اور ابھی بھی مجھے بینائی پوری طریقے سے بحال نہیں ہے. تو ہمارے مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے ساتھی، اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کا سایہ اللہ سلامت رکھے. میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اس سال میں تراویح پڑھاؤں. تقریباً تراویح پڑھاتے 32 سال سے میں تراویح پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، اور کسی سال ناغہ نہیں ہوا، کسی سال ناغہ نہیں ہوا الحمدللہ. تو مجھے اس وقت ایسا خطرہ لگ رہا تھا کہ میری تو آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی، چشمہ بھی میرا کام نہیں کر رہا، نمبر میرا سیٹ نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں پڑھا پاؤں یا نہیں. تو میں نے پلان اے اور پلان بی پہلے سے تیار کر رکھا تھا کہ اگر بالفرض میں نہیں پڑھا سکا تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، اگلا اسٹیپ کیا اٹھانا ہے، سب چیزیں باقاعدہ طے تھی. لیکن الحمدللہ یہ جتنے بھی ہمارے نمازی ہیں، اللہ ان سب کی زندگی میں برکت دے. اور سچ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے، آپ کی شفقتوں سے میں اپنے آپ کو بہت توانا محسوس کرتا ہوں، بہت زیادہ. ایسا لگتا ہے پتہ کہیں سے طاقت آ گئی. تو الحمدللہ تراویح صرف نہیں، تراویح بھی مسلسل پڑھائی، اور پورا قرآن کریم اول سے آخر تک خود سنایا. ٹھیک ہے، جیسے بھی گرتے پڑھتے، یہ ایک الگ معاملات ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور فجر کے درس کا ایک دن ناغہ نہیں ہوا،
असर के बाद के दर्स का एक दिन नागा नहीं हुआ, जोहर के बाद दर्स कुरान करीम का जो शेड्यूल था अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें उसी तरीके से अल्लाह ताला ने करा दी। ये अल्लाह का एहसान है, फजल है, करम है, अल्लाह ताला की तौफीक है, और आप जैसे दोस्तों की और भाइयों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और खूब खूब अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि नागा जो होने का इम्कान था उससे भी अल्लाह ने बचा दिया और तरावी हो गई। बस मैं तो आज मुख्तसर सी 2-3 बातें मुझे जिक्र करनी है। बातें मैं पूरा महीना आपके साथ करता रहा हूँ, मुख्तलिफ मौक़ों पे करता रहा, बहुत काम की बातें भी मैं आपको बताता रहा। अगर उन बातों पर आपने अमल कर लिया तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। कुरान करीम जो हमने तरावी में पढ़ा और सुना, पढ़ने पर जितना अजर और सवाब है, हदीस में है कि सुनने वाले को भी इस पर उसी तरह पूरा सवाब मिलता है। तो जिस तरह मुझे सवाब मिला है इसी तरीके से इंशाअल्लाह पूरा सवाब आपको भी मिला है इंशाअल्लाह। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखें, उम्मीद क्या बल्कि यकीन भी रखें कि अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह हमारा ये खड़ा होना अल्लाह की बारगाह में मंजूर हुआ है। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला के यहाँ ये खड़ा होना और ये तरावी में सुनना मंजूर ना होता तो हम मस्जिद के बाहर से जा रहे होते, अंदर आने की तौफीक ना होती, अंदर आने की तौफीक नहीं होती। एक सिजदा कबूल होता है तो दूसरे की तौफीक होती है, और अगर पहला सिजदा ही मरदूद हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम पढ़ने की, सुनने की तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह ताला बगैर किसी इस्तिहकाक के अल्लाह ताला इस पर हमें पूरा का पूरा वो अजर और सवाब अता फरमा दे जिस अजर और सवाब का अल्लाह और उसके रसूल ने वादा फरमाया है। और उम्मीद और यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात से कि वो सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा इंशाअल्लाह। अब मैं कुरान करीम से मुताल्लिक़ 2-3 बातें बहुत इख्तिसार के साथ कर फिर मैं दुआ शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि कुरान करीम एक अजीम किताब अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। इतनी अजीम किताब है, ये इतनी अजीम दौलत है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। और हदीस में है कि जिस आदमी को अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई हो और फिर वो किसी दुनियावी नेमतों की तरफ ललचाई हुई निगाह से देखे, उसने अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी की है, उसने अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी की है जिसको अल्लाह ने ऐसी अजीम नेमत अता फरमाई हो। तो कुरान करीम का सबसे पहला हक, कुरान करीम का सबसे पहला हक वो ये है कि उसकी तिलावत की जाए, उसकी तिलावत की जाए। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है बहुत ही मुअद्दिबाना और आजिजाना कि आज हमने इस कुरान करीम से सही मानों में अपना रिश्ता तोड़ लिया है और इस कुरान करीम से हमने अपना ताल्लुक ख़त्म कर लिया है। यह कुरान करीम हमने सिर्फ लाल गिलाफ में ताक पर सजा कर रखा है, तीजा 40वां और इस तरह के जो मौक़े आते हैं उस पर से धूल हटाकर, मट्टी झाड़कर, जरा सा पढ़कर फिर ताक में हमने सजा दिया। माफी चाहता हूं, कुरान करीम का नुज़ूल इस मकसद के लिए नहीं हुआ। यह कुरान करीम की बेअदबी है, यह कुरान करीम का हक नहीं है। कुरान करीम का हक क्या है? कुरान करीम का हक यह है कि रोज आना बिला नागा उसकी तिलावत की जाए, रोज आना बिला नागा उसकी तिलावत की जाए। मैं बहुत पुराने जमानों की बातें नहीं कर रहा, जो बड़े उम्र के जो हजरात तशरीफ फरमाए उन्होंने अपनी जिंदगी में वो वक्त देखा होगा, हमने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब फजर की नमाज पढ़कर जब आदमी गली से निकलता तो हर घर से कुरान करीम की तिलावत की बाकायदा आवाज आ रही होती। आप मुझे बताएं आज ये माहौल है? आज तो अल्लाह ताला माफ फरमाए नमाज ही पढ़ना मुश्किल है, चे जाए कि नमाज के बाद कुरान की तिलावत घर में जोर से की जाए। मर्द भी पढ़ रहे हो घर में, औरतें भी पढ़ रही हो, छोटे भी पढ़ रहे हो, बड़े भी पढ़ रहे हो। क्या वो माहौल था, क्या वो मंजर था, क्या खुशगवार वो माहौल था कि हर घर से कुरान करीम पढ़ने की आवाज आती थी। अब हम उस नेमत से महरूम हो गए, और नेमत से महरूम हुए तो अब क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारे ऊपर बीमारियों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, परेशानियों ने हमारे घरों में बसेरे डाल दिए, जादू टोना सहर आसे और खुदा जाने न जाने पता नहीं क्या क्या मुश्किलात मसाइल परेशानियां बंदिश
कारोबार, ये सारी की सारी जो खराबियां हैं ये कुरान करीम से अपना ताल्लुक तोड़ने के नतीजे में है। मैं बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह बात कर रहा हूं और इस बात पर मुझे बिल्कुल शर्ह सदर है, कोई मुझे इसमें तरद्दुद नहीं है। जब तक हमने अपना कुरान करीम से रिश्ता जोड़ा था, अल्लाह ने हमें सरबुलंद फरमाया, अल्लाह ने हमें सुरखरू फरमाया। बीमारियों का खात्मा, परेशानियों का खात्मा, मुश्किलात का खात्मा, मसाइल का खात्मा, तमाम की तमाम चीजें खत्म, इंसान आफियत के साथ रह रहा था। और जब हमने इस कुरान करीम को पसे पुश डाल दिया, ये सारे के सारे मसाइल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। तो भाई आज भी वही कुरान करीम है। अगर हम इन मसाइल से निकलना चाहते हैं, हम इन मसाइल से निकलना चाहते हैं, तो वाहिद हल उसका सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में यह है कि हम दोबारा वापस उसी तरीके पर आ जाएं और कुरान करीम की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। कुरान करीम की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। फजर की नमाज के बाद सबसे पहला काम कुरान करीम की तिलावत, उसके बाद फिर बाकी कोई और काम होगा, वरना काम नहीं होगा। ये बात हम आज तय कर कर उठे इंशाअल्लाह। इतने सारे बैठे लेकिन इंशाअल्लाह की आवाज नहीं आ रही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा ख्याल ज्यादा जोर से इसलिए शायद कह भी नहीं रहे कि मस्जिद में झूठ बोलने भी नहीं चाहिए। खैर, तो इंशाअल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे। हम में से हर आदमी इस बात का तहैया कर ले कि आज के बाद, सिर्फ मैं रमजान की बात नहीं कर रहा, रमजान में तो माशाल्लाह हर आदमी कुरान करीम पढ़ रहा है, कोई 4 खत्म कर रहा है, कोई 8 खत्म कर रहा है, कोई 10 खत्म कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा है। रमजान में भी और रमजान के बाद की जिंदगी में भी ये बात तय कर लें कि हम अपने काम पर जाने से पहले सबसे पहले हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। आप एक पारा नहीं पढ़ सकते, आप आधा पारा पढ़ लें। आप आधा पारा नहीं पढ़ सकते, आप एक पाव पढ़ लें, लेकिन कुरान करीम की तिलावत के बगैर अपने लिए नाश्ता करने को हराम समझे। आप पहले कुरान की तिलावत होगी, फिर उसके बाद कोई और काम होगा, वरना नहीं होगा। ये बात तय कर लें। और मैं परसों, कल ये पता नहीं परसों में एक जगह यहाँ कहीं खत्म पर गया था, वहां पर मैंने एक बात की थी, वो बात मैं आपको भी सुना दूं। मैंने वहां अर्ज किया था कि आमतौर पर जो दुकान वाले हजरात हैं, मार्केट वाले हजरात हैं, किसी ने कारी साहब को हायर किया हुआ है, किसी ने कोई हाफिज साहब को पकड़ा हुआ है, और वो आकर सुबह सुबह बरकत के लिए सूरह यासीन पढ़ते हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। तो मैंने वहां पर ये अर्ज किया था, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, वो सूरह यासीन भी हम अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, वो भी इसलिए पढ़ते हैं कि कस्टमर ज्यादा है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कस्टमर ज्यादा है, माल ज्यादा बिके, पैसे ज्यादा हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई खुदा के वास्ते अल्लाह के लिए भी तो कुछ पढ़ लो, अल्लाह के लिए भी तो कुछ पढ़ लो। कुरान करीम में सिर्फ सूरह यासीन ही है और कोई नहीं है। खुद पढ़ें आप, क्यों मोहताज हैं आप दूसरों से पढ़वाने के? इसलिए पहली बात तो यह है कि कुरान करीम जो है वो हम रोजाना पढ़ने का एहतमाम करें। एक बात हो गई, मुख्तसर मैंने बात की, इसको याद रखें। नंबर 2, कुरान करीम को सही तजवीद के साथ पढ़ना यह फर्ज है। कुरान करीम को सही तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। उसको सही तरीके से मखारिज के साथ अदा करना फर्ज है। आप ये बात जानते हैं, ये मसला आप जानते हैं, मुझे इसकी तफसील की जरूरत नहीं। अभी रमजानों में मेरा जोहर के बाद जो पौन घंटे का दरस कुरान हो रहा है, आप वहां जाएं और जहां मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वहां पर आपको पूरा मुफस्सल इस सिलसिले में मैंने बहुत तफसील के साथ मैंने बात की है। आपको मालूम है कि कुरान करीम का मामला ऐसा है कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर आपने अल्फाज गलत पढ़ दिए या जेर जबर की आपने गलती कर दी तो कुरान करीम का माने में कितनी खराबी हो जाएगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हुरूफ तहजी कितने, हुरूफ तहजी कितने? 29 है। क्यों शक हो रहा है? अलिफ बा ता सा गिने 29 हरफ हैं। हुरूफ तहजी कितने? 29 हुरूफ हैं। मैं आपसे दरखास्त ये कर रहा हूं कि एक हर्फ एक दिन में आप सही तरीके से अदा कर सकते नहीं कर सकते? एक हर्फ एक दिन में मेहनत कर कर किसी मशाख तजर्बाकार उस्ताद से एक लफ्ज एक हर्फ एक दिन में सीख सकते नहीं? सीख सकते हैं। तो 29 हर्फ कुरान करीम जिनसे मिलकर बना है, 29 हर्फ 29 दिन में पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे?
کیا میرے پاس زندگی میں اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے 29 حروف کو سیکھنے کے لیے میں 29 دن کسی کی منت سماجت کر لوں، میں کسی کی قاری صاحب کی خوشامد کر لوں کہ خدا کے واسطے میری تلفظ صحیح کرا دیں؟ مکاتب جگہ جگہ قائم ہیں، مدارس جگہ جگہ قائم ہیں، علماء موجود ہیں، حافظ صاحبان موجود ہیں، قاری صاحبان موجود ہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ کمی اگر ہے کسی چیز کی، وہ صرف مجھے شوق نہیں ہے، شوق کی کمی ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. افراد دستیاب ہیں. تو پہلا قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسرے نمبر پر صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو باتیں میں نے عرض کی. تیسری بات یہ ہے، قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے. کتنی یہ عجیب بات ہے کہ پوری زندگی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ قرآن کریم کو کھولیں اور کھول کر آپ دیکھیں، جگہ 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 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں. کیا خطاب کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اب آگے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ایمان والوں سے آگے کہا کیا جا رہا ہے. ایمان والوں کو آگے کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز سے روکا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنو یہاں تک تو پتہ ہے، اے ایمان والو. اس کے بعد بھی آگے کوئی حکم ہے یا نہیں؟ تو جب تک کہ قرآن کریم کو ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک کہ ہم اللہ جل شانہ کی منشا و مراد کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی منشا و مراد کو ہم نہیں پہچان سکتے جب تک کہ ہم قرآن کریم کا. اور اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے تمام علماء کو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے آسان اور سہل الفاظ میں. قرآن کریم کی مختصر تفسیریں بھی ہیں، قرآن کریم کی مفصل تفسیریں بھی ہیں. اور مجھے پتہ چلا کہ باقاعدہ بعض گھروں میں، خدا کرے کہ آپ میری یہ گفتگو سمجھ لیں اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جس میں قرآن کریم کی مختصر تفسیر باقاعدہ سب گھر والے کسی ایک وقت میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اس کی تفسیر پڑھی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے سارے چھوٹے بڑے عورتیں مرد سب کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. میری دلی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول بنائیں. تو پھر کیا ارادہ ہے؟ دیکھ لیں. یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ تو سارے کہہ رہے ہیں، اب پتہ نہیں اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. انشاءاللہ ماشاءاللہ اور عمل نہیں ہوا تو پھر انا للہ. تو انا للہ کی نوبت نہ آئے. گھر میں کوئی ایسا وقت مختص کر لے 10 منٹ کے لیے جس میں سارے گھر کے افراد جمع ہوں اور قرآن کریم کی تفسیر لے لیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن، مختصر ہے، آیتوں کی مختصر تشریح بھی ہے، یا جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ انتخاب کریں اور کر آپ گھر میں درس قرآن کی ترتیب ہو، دیکھ کر اس کو باقاعدہ پڑھیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو 3 باتیں میں نے عرض کر دی مختصراً. نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کا معمول. نمبر 2 قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، فرض. اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر بھی اگر پڑھا جائے تو وہ بھی مستقل ایک عبادت ہے، اس پر بھی مستقل اجر اور ثواب ہے. لیکن قرآن کریم کے نزول کا جو منشا ہے اگر میں وہ نہ سمجھ پاؤں تو پھر میں نے کیا سمجھا. تو اور چوتھا یہ ہے کہ پھر اس قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا جائے، پھر آگے دوسروں تک کے پہنچایا جائے. یہ قرآن کریم کے مختصر سے حقوق ہیں جو میں نے بہت مختصر الفاظ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. اگر یہی پیغام آپ سمجھ کر یہاں سے اٹھ گئے اور یہ بات آپ نے اپنے ذہن نشین کر لی اور اس پر عمل کر لیا تو یہ ہمارا بیٹھنا، یہ ہمارا سننا، یہ کہنا اللہ نے چاہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. تو میں امید رکھتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے عمل انشاءاللہ. بس ایک اور بات ساتھ عرض کر دوں پھر بات ختم کر رہا ہوں. ایک تو بات میں نے عرض کی کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق بولیں جوڑ لیں، ایک بات. دوسری ایک اور میری درخواست ہے، بہت ہاتھ جوڑ کر میری درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں نماز کی پابندی کر لیں.
زندگی میں نماز کی پابندی کر لیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں, میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں بہت ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر زندگی میں آپ نے 2 چیزیں اپنا لی اور 2 چیزوں کو اختیار کر لیا, ایک نماز اور ایک قرآن, اللہ نے چاہے انشاءاللہ ہر جگہ اللہ آپ کو سربلند فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آپ کے لیے راستہ نکالیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اوپر کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی, کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. سارے حالات آتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام پر آئے جو سب سے بہترین طبقہ ہے اس زمین کا, لیکن اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی انشاءاللہ. نماز کا اہتمام, قرآن کا اہتمام, نماز کو زندگی میں لے آئیں, قرآن کو زندگی میں لے آئیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. اور اسی رمضان میں فجر میں نے کئی مجلسوں میں یہ بات ذکر کی کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا سخت گناہ ہے, اور نماز کے چھوڑنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی وعیدیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن فرعون, حامان, قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان بڑے بڑے جو کفار ہیں اور جو بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے ہیں, کون چاہتا ہے کہ میرا حشر ان کے ساتھ ہو؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حشر صلحاء کے ساتھ ہو, نیک لوگوں کے ساتھ ہو, اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. تو بھائی اس کے لیے ان 2 چیزوں کو زندگی میں اختیار کر لیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, کہیں پر بھی پڑھیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ ہاتھ یہاں پر باندھیں, آپ ہاتھ یہاں باندھیں, ہاتھ آپ چھوڑیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹانگ آپ ایسے رکھیں, ٹانگ ایسے رکھیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں صرف اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کو زندگی میں لے آئیں, نماز کو زندگی میں لے آئیں. کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو وہ بعد میں ہے, اور سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اور میرا خیال یہ ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی ہمیں پریکٹس تو ہو گئی ہے رمضان میں, یہ نہیں ہوئی ہے, اچھی خاصی ہو گئی الحمدللہ. قرآن پڑھنے کی بھی پریکٹس ہو گئی اور نماز کی بھی ہو گئی. اب اس تسلسل کو جاری رکھیں, یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے, یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے. یاد رکھیں زندگی میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. 2 چیزیں, باقی تقریریں اور بیانات اور ادھر ادھر کی باتیں یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں. میں کام کی 2 باتیں کر رہا ہوں, نماز اور قرآن, نماز اور قرآن, نماز اور قرآن. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا اور آپ دنیا سے رحلت ہو رہے تھے تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو 2 چیزوں کا خیال رکھنا. جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے وصیت کرتا ہے, اور وہ وصیت تمام کے تمام گھر والوں کے لیے نافذ العمل ہوتی ہے, اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا فرما رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو نماز کا اہتمام کرنا اور یہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا. تو دونوں ہی باتیں بتا دی مختصر سے جملے میں, حقوق اللہ بھی ادا کرنا اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرنا. اور دین اور شریعت نام ہی ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں کیا چیزیں وہ آپ جانتے ہیں, حقوق العباد میں کیا چیزیں وہ آپ کو معلوم ہے. تو جب دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں گی وہ انسان صحیح معنوں میں دیندار کہلائے گا, وہ انسان صحیح معنوں میں متقی کہلائے گا, وہ آدمی شریعت پر عمل کرنے والا کہلائے گا. بس میں ان ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتوں پر آپ سے میں بس اب اجازت چاہتا ہوں. 2 باتیں میں نے عرض کر دی, اگر دل کو لگ جائے اور اس پر اگر آپ عمل کر لیں تو شاید میرا بھی حصہ پڑ جائے. تو میں امید رکھوں آپ سے انشاءاللہ نماز اور قرآن یہ تعویذ ہے, یہ گلے میں ڈال لیں اور روزانہ صبح اس تعویذ کو دیکھیں کہ کیا کہا تھا امام صاحب نے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, اللہ نے چاہا کامیاب ہوں گے, اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہر طرح کے معاملات, ہر طرح کے مسائل, ہر طرح کے الجھنیں, ہر طرح کی مشکلات اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے, قرآن کی برکت سے اللہ تعالی حل فرمائیں گے. مجھے تو باتیں بہت ساری یاد آتی رہتی ہیں, لیکن میرا مسئلہ وہی ہے کہ جب اسپیکر آ جائے تو پھر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا, اور آپ جس طرح بیٹھے ہوئے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں بولتا رہوں. لیکن بہرحال ان باتوں پر میں اپنی باتوں کا اختتام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن کریم چونکہ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے تراویح میں, اور آج شب قدر کا بھی امکان ہے, آخری عشرہ بھی چل رہا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے.
दुआओं की कबूलियत का वक्त है। यकीन के साथ मांगे और खूब गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ और इनकिसारी के साथ तज़र्रुअ के साथ जब अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे और यकीन के साथ दुआ करेंगे, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और हम सब मोहताज भी हैं, हम सब मोहताज भी हैं, मसाइल हैं। हर आदमी, जिस आदमी को आप उठाकर खड़ा करें वो अपनी एक लंबी दास्तान और कहानी आपको सुनाएगा किन किन परेशानियों में। तो भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रहमत के दरवाजे खोले हुए हैं, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हम सब अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, इस वतन अजीज के लिए, हमारा इस वक्त मुल्क किन हालात में चल रहा है, सियासी हालात क्या हैं, इक्तिसादी हालात क्या हैं, माशी हालात क्या हैं, अमन व अमान के क्या मामलात हैं, ये चीज़ें वो हैं कि जिस पर मैं कोई तबसरा करना नहीं चाहता, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ दुआ करें, यकीन के साथ दुआ करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करते हैं।